بسم الله الرحمن الرحیم جمل اخرى حول محلات الوضوء، وضو خانے کے حوالے سے مزید جملے ہیں۔ احکم سد السنبور، سنبور نلکے کو کہتے ہیں، سد یسد بند کرنا، احکم یحکم احکام اس کا معنی ہے مضبوط کرنا، یعنی نل کا بند کرنا مضبوط کرو، یعنی اچھی طرح نل کا بند کرو، اس کو عربی میں بولتے ہیں احکم سد السنبور یا اخی، احکمی سد السنبور یا اختی، احکمت سدہ ولکنہ عاطل، میں نے اس کو اچھی طرح بند کر دیا لیکن وہ خراب ہے، احکمت سدہ ولکنہ عاطل۔ احذر یا اخی فالارض زلق، حذر یحذر بچنا، بچو اے میرے بھائی، یعنی حذر بلکہ یہ حذر یحذر فتح سے آتا ہے، احذر اپنے آپ کو بچاؤ، ایک ہوتا ہے تحذیر باب تفعیل سے، یہ غالباً ضربہ سے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، احذر، احذر یا اخی بچو اے میرے بھائی، فالارض زلق زمین جو ہے وہ پھسلنے والا ہے، احذری یا اختی فالارض زلق زمین جو ہے وہ پھسلنے والا، جیسے پھسلنے والی جو جگہ ہوتی ہے جہاں لوگ پھسلتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں فالارض زلق۔ سبحان اللہ من الذی اراق الماء فیہا، کس نے یہاں پر پانی بہایا، من التی اراقت الماء فیہا، اراق یریق اراق بہانا، انتبہ المصطبۃ مبتلۃ، انتبہ بیدار ہو جاؤ، انتبہی المصطبۃ مبتلۃ، یعنی وضو خانے میں جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مصطبہ، مبتلۃ یعنی گیلا ہے، سامح اللہ من بلہا، اللہ معاف کرے کس نے اس کو گیلا کیا، سامح اللہ من بلتھا یہ مؤنث کے لیے۔ یا اخی مہلا فی استعمال الماء، اے بھائی پانی استعمال کرنے میں تھوڑا ہلکا رہو، ہلکا کرو، تھوڑا سا کرو، کم استعمال کرو، مہلا فی استعمال الماء، یا اختی مہلا فی استعمال الماء، حسنا سأفعل، ٹھیک ہے میں یہی کرتا ہوں، یا اخی سد سکر سنبور الماء، اے میرے بھائی سکر جو ہے وہ جو نلکے کا جو اوپر جو گول والا گھماتے ہیں اس کو کہتے ہیں سد سکر سنبور الماء، یعنی نلکے کا جو اوپر جو ہینڈل ہے اس کو اچھی طرح بند کر دو، اس کو بند کر دو، عفوا نسیت معاف کیجیے گا میں بھول گیا، لماذا الماء عکر یا قدر، یعنی پانی بدمزہ کیوں ہے، ہکذا یکون ماء البئر، کنویں کا پانی ایسے ہی ہوتا ہے، الماء قد تلون فما السبب، پانی رنگین ہے کیا وجہ ہے، تلون بصدع الانابیب، یعنی نلکے کی زنگ کی وجہ سے پانی کا رنگ بدل گیا، کلما امر اری الصنابیر تقطر، جب بھی میں گزرتا ہوں تو نلکوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ قطرے ٹپکاتے ہیں، ھذا لأن سدھا غیر محکم، اس وجہ سے کہ اس کا جو بند کرنا ہے وہ مضبوط نہیں ہے، اس کی جو بند ہے وہ مضبوط نہیں ہے، لماذا ھذا الصنبور یقطر، یہ نلکا کیوں ٹپک رہا ہے، لأن صمامہ المطاطی قد تآکل، اس لیے کہ اس کا جو صمامہ یعنی المطاطی ربڑ کو کہتے ہیں، صمام یعنی ہینڈل، یعنی اس کا جو ربڑ کا جو نلکا یعنی اوپر جو عموماً طور پر نلکے میں جو اندر گھماتے ہیں اس کے اندر ایک ربڑ کی چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے جو پانی کو روکتا ہے، اس کو کہتے ہیں صمامہ، قد تآکل وہ خراب ہو چکا ہے، امتلأ الخزان العلوی وفاض ماؤہ، اوپر والا یعنی ٹینکی بھر گیا اور پانی بہہ رہا ہے، اس کا پانی بہہ رہا ہے، اضغط ذاک الزر، وہ بٹن دباؤ، بٹن دبانے کو کہتے ہیں اضغط الزر، الکہربائی بجلی کا بٹن، الزر الکہربائیہ،
لتتوقف المضخہ تاکہ مشین رک جائے، لتتوقف المضخہ۔ عبارات النہی فی محلات الوضوء، وضو خانے میں نہی کے عبارات۔ مہلاً، ہلکا رہو، لا تستعجل فی وضوئک، جلدی وضو نہیں کرو۔ سامحنی ما عندی وقت، معاف کیجیے گا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ لا تلطم وجہک عندما تغسل، اپنے چہرے کو لطم کہتے ہیں چماٹ مارنا، اپنے چہرے کو چماٹ مت مارو جب آپ دو، یعنی جیسے عموماً بعض لوگ عندما یغسل بعض الناس وهم يضربون ضربا شديدا بالماء على الوجه يقال لها لطم، لطم یلطم، یعنی یا لطم یلطم، ضربہ سے اس کا معنی ہوتا ہے کہ چماٹ مارنا۔ اتعلمنی الوضوء یا هذا، آپ مجھے جو ہے وہ اتعلمنی، مجھے سکھا رہے وضو۔ لا تنفذ یدک علینا، یعنی اپنے ہاتھ کو ہمارے اوپر یعنی مت اٹھاؤ۔ ابتعد عنی ان لم یعجبک ھذا، دور ہو جاؤ اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے۔ یا اخی لا تمج البان ہنا، مجّ یمج تھوک، یعنی منہ میں کوئی چیز ہو نا اس کو تھوک کر باہر نکالنے کو کہتے ہیں، پان یہاں مت تھوکو۔ وما علاقتک انت، آپ کا کیا تعلق ہے اس سے۔ یا اخی لا تلفظ دعبل النسوار فی مجرى الماء، دعبل کہتے ہیں نسوار کی ٹکیے کو، نسوار کی ٹکیے یہاں مت پھینکو۔ لا تلفظ فی مجرى الماء، پانی کی لائن میں۔ آسف لم اجد غیر هذا المکان، افسوس اس کے علاوہ کوئی دوسرا جگہ نہیں پاتا۔ یا اخی لا تمج الماء نحوی، بھائی میرے طرف پانی مت تھوکو۔ وما الذی یضیرک، کون سی چیز آپ کو نقصان دے رہی ہے۔ غرقتنی بالرذاذ برشاشات الماء، یا یعنی پانی کی چھینٹوں کے ساتھ مجھے تو نے غرق کر دیا۔ لا تتنخم ہنا فقد قرفتنا، تنخم یتنخم، تنخم جیسے وضو میں خ کی آواز نکالتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ قرفتنا یعنی اذیت دینا، یعنی عجیب سے جیسے محسوس کرنا، اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر ایسی آواز نکالو، تم نے جو ہے آپ نے ہمیں عجیب و غریب یعنی بدمزہ کر دیا۔ الی هذه الدرجة انت رقیق، اس درجے تک آپ ماشاءاللہ بہت باریک ہیں۔ لا تبدد الماء یا اخی، کہ بھائی پانی کو مت پھیلاؤ۔ دعنی والتفت الی نفسک، چھوڑو مجھے، اپنے کام سے کام رکھو۔ والتفت الی نفسک۔ لا تتحوق بصوت فقد قززتنا، تحویق بھی یہی کی آواز کو کہتے ہیں جس اوپر آپ کو بتایا کہ لا تتنخم، تنخیم تحویق، اس کا معنی یہی ہے یعنی آواز مت نکالو، آپ نے ہمیں جو ہے وہ یعنی عجیب کر دیا۔ اعتذر عن الازعاج، تنگ کرنے پر میں معذرت کرتا ہوں۔ اسبغ الوضوء ولا تسرع، پورا وضو کرو جلدی مت کرو۔ ما بقی عضو الا وسال علیہ الماء، کوئی عضو باقی نہیں رہا مگر اس پر پانی بہہ گیا۔ لا تبقی بقعة فی اعضائک لم یصلها الماء، اپنے اعضاء میں ایک ایسی جگہ کوئی مت چھوڑو کہ جس کو پانی نہ پہنچا ہو۔ الحمدللہ لم تبق بقعة، کوئی حصہ نہیں رہا، یابسۃ خشک، کہ لم تبتل، جو ابھی تک تر نہیں ہوا ہو۔ یہ تھے الحمدللہ وضو خانے میں استعمال ہونے والے جملے، انتہائی جدید اعلیٰ بہترین تعبیرات کے ساتھ آپ کو سمجھا دیا گیا۔ بہت خوبصورت جملے ہیں، ان کو یاد کر لیں اور ان کو آپس میں استعمال کریں۔